السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ سب کو بھی میری ہی طرح بڑا مزہ دے رہی ہوگی۔ مجھے بھی پڑھنے میں بہت مزہ آ رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو بھی یہ کہانی اچھی لگ رہی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے۔ تو شروع کرتے ہیں راز آنکھیں تیری پارٹ 10۔ نور بیگم کا فون آیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہاری اور متسم کی شادی ایک ساتھ ہو۔ ان کی بیٹیاں بھی ترکی سے آنے والی ہیں تو ہم سب بھی گاؤں آ جائیں۔ شائستہ بیگم کی بات پر ایمان شاہ نے عروب کے چہرے سے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا۔ اتنی دوستی میری متسم کے ساتھ نہیں جتنی آپ کی نور بیگم سے ہو گئی ہے، اور اب وہاں جانے کا پلان بھی بنا لیا، ایمان شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور نظریں ایک بار پھر عروب شاہ کے چہرے پر ٹھہر سی گئی، جو لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی میگزین دیکھنے میں مصروف تھی۔ صرف جانے کا نہیں، وہاں رہنے کا بھی برخوردار۔ تمہاری ماں وہاں جانے کے لیے بیگز تیار کر چکی ہے اور کل ہمیں نکلنا ہے۔ اب تم اور عروب بھی اپنی تیاری کر لو۔ شادی کی جو شاپنگ ہے وہ صلاح الدین صاحب نے کہا ہے وہاں جا کر ساتھ مل کر کریں گے، مکرم شاہ نے چائے پیتے ہوئے کہا تو عروب نے چونک کر ان کی جانب دیکھا، مگر پھر سر جھٹک کر میگزین پر ٹکا دی، جبکہ ایمان شاہ کی زیرک نگاہیں عروب کے چہرے کے اتراؤ چڑھاؤ دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر اس وقت حد سے زیادہ سنجیدگی اور چڑچڑاپن واضح ہو رہا تھا۔ اور پھر ایمان شاہ کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اٹھ کر بنا ان کی باتوں کی طرف دھیان دیے اپنے روم میں بند ہو گئی۔ اتنے سال گزر گئے مگر عروب آج بھی وہی ہے۔ اتنی بار سمجھایا ہے کہ اس سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، پھر بھی ہر سال اس بات کو سوچ کر خود کو کیوں تکلیف دیتی ہے؟ شائستہ بیگم نے نم نظروں سے عروب کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ کر کہا تو ایمان شاہ نے سختی سے اپنے جبڑے بھیج لیے۔ آپ اسے چھوڑے، میں دیکھ لوں گا، آپ صرف یہ بتائے کب تک رہنے کا ارادہ ہے آپ کا وہاں؟ مسکرا کر شائستہ بیگم کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا تو شائستہ بیگم نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ نور بیگم نے کہا ہے کہ گاؤں دیکھنے میں بھی وقت لگے گا، وہ ہمیں اپنے ارد گرد کے گاؤں بھی دکھائے گی، تو اسی لیے جلدی آنا ہوگا ہمیں، اور پھر ایک ماہ بعد شادی ہے۔ شادی کے بعد تمہیں اور متسم کو سیر کے لیے بھیج کر ہم سب عمرہ پر جائیں گے، ایمان شاہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تو ایمان شاہ نے منہ بسورا، میں متسم کے ساتھ کیوں سیر پر جاؤں گا؟ شادی کے بعد تو مجھے اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون جانا چاہیے، نہ کہ اس چودھری کے ساتھ سیر پر۔ ایمان شاہ کے منہ بسور کر کہنے پر مکرم شاہ کا کہا بے ساختہ تھا، جبکہ ایمان شاہ کی اتنی بے باکی پر شائستہ بیگم شرمندہ سی ہو گئی۔ وہی مطلب تھا میرا، بس تمہاری طرح بے شرم نہیں جو منہ پھاڑ کر ہنی مون کہتی پھروں۔ ایمان شاہ کا سر اپنی گود سے ہٹا کر کچن کی جانب جاتے ہوئے کہا تو ایمان شاہ کا کہا گونجا، کیوں بابا نے بھی آپ سے یہی کہا تھا نا کہ جانے من ہم سیر پر جا رہے ہیں؟ ایمان شاہ نے پیچھے سے ہانک لگائی تو مکرم شاہ نے اسے گھور کر دیکھا، جبکہ ایمان شاہ کندھے اچکا کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ عروب کی آنکھ اپنے کمرے میں ہو رہی کھٹپٹ سے کھلی، ہاتھ بڑھا کر سائڈ لیمپ آن کر کے سامنے دیکھا تو ایمان شاہ ٹیبل پر کیک رکھ کر کینڈل جلا رہا تھا۔ عروب کمفرٹر ہٹا کر بیڈ سے اٹھی اور ایمان شاہ کے قریب نیچے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ کیک پر نظر پڑی تو آنکھیں پل میں لبالب پانی سے بھر گئی۔ چیری چیز کیک جس پر خوبصورتی سے ہیپی برتھ ڈے مسز ایمان شاہ لکھا ہوا تھا، جسے دیکھ عروب نے وہاں سے اٹھنا چاہا تو ایمان نے کلائی سے کھینچ کر دوبارہ بٹھا کر عروب کا چہرہ اپنی جانب کیا، جو اب آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ یہ سب کیوں کر رہے ہو مان؟ جبکہ تم جانتے ہو مجھے کوئی خوشی نہیں اپنے پیدا ہونے کی، سب کچھ کھو دیا تھا میں نے اس منحوس دل کی وجہ سے۔ عروب کے چلا کر کہنے پر ایمان شاہ نے اسے سرد نظروں سے گھورا۔ عروب کے بال اپنی مٹھی میں دبوچ کر عروب کو اپنی جانب جھکایا۔ اب ایک لفظ فضول نہ سنوں میں عروب، آج تک اس بات پر تمہارا ڈرامہ برداشت کیا ہے میں نے، کیونکہ کوئی حق نہیں تھا تم پر میرا۔ اب تم بیوی ہو میری، تمہاری زندگی پر میرا حق ہے، اور یہ دن مجھے اپنی زندگی کے ہر دن سے زیادہ عزیز ہے۔ اس دن تمہیں میرا نصیب بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، اور میں تمہاری کسی بھی فضول سوچ کی نظر اسے ہرگز نہیں کروں گا، اسی لیے چپ چاپ کیک کاٹو۔ عروب کی نم آنکھوں پر اپنے لب رکھتے سرد لہجے میں کہہ کر عروب کا رخ ٹیبل کی طرف کر کے پشت سے اسے اپنے حصار میں لے کر زبردستی کیک کاٹا، جبکہ عروب بھیگی آنکھوں سے کیک پر جلتی کینڈلز کو دیکھ رہی تھی۔ Thank you for coming into this world for me. I don't care what you think, but I just want to say, finding you, I consider myself the luckiest person in the world. عروب کے منہ میں کیک کا ٹکڑا ڈالتے محبت سے چور لہجے میں سرگوشی کر کے عروب کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوا، تم کیسے کہہ سکتے ہو مان؟ میری وجہ سے میرے باپ باپ مر گئے،
میں نہ ضد کرتی تو وہ گھر سے باہر نہ جاتے۔ میری وجہ سے میری برتھ ڈے کو باہر سیلیبریٹ کرنے کی ضد کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ میں نے کیوں ضد کی تھی ایمان؟ میں نہیں بھول پاتی اس دن کو۔ کاش ان کے ساتھ میں بھی مر جاتی۔ ایمان شاہ کی گردن میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی وہ ایمان شاہ کو انگاروں پر گھسیٹ گئی تھی۔ عروب کی آخری بات پر ایمان شاہ نے تڑپ کر عروب کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر عروب کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس کے الفاظوں کو روکا۔ اپنی کمر پیچھے صوفے پر ٹکا کر عروب کو اپنے سینے میں بھیج لیا۔ دنیا میں ایک دن میں ہزاروں لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں عروب، اور ہزاروں سے زیادہ لوگ مرتے بھی ہیں عروب۔ تو کیا وہ مرنے والے ان پیدا ہونے والے بچوں کی وجہ سے مر گئے؟ ایسا نہیں ہے عروب۔ ہر کوئی اس دنیا میں آنے والا اپنی واپسی کا وقت لکھوا کر آتا ہے۔ جو آیا ہے اسے جانا بھی ہے۔ ہر انسان کی موت اللہ نے کسی نہ کسی طرح لکھی ہے، مگر کوئی دوسرا شخص اس کی وجہ نہیں ہو سکتا۔ تم کیسے اس طرح سوچ کر خود کو اور مجھے تکلیف دے سکتی ہو؟ ان کی موت ایسے ہی لکھی تھی۔ تم ضد نہ بھی کرتی تو وجہ کچھ اور ہوتی، مگر انہیں اسی دن جانا تھا۔ عروب کے آنسو صاف کرتے نرم لہجے میں کہا تو عروب نے ہچکیاں بھرتے چہرہ ایمان شاہ کے سینے میں چھپا لیا۔ میں دل و جان سے تم پر فدا ہو رہا ہوں، اور تم ایسی باتیں کر کے مجھے مارنے پر تلی ہو۔ گمبھیر لہجے میں سرگوشی کرتے اپنے لب عروب کے کان کی لو پر رکھ کر شکوہ کیا تو عروب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ تھوڑی ایمان شاہ کے سینے پر ٹکا کر اپنی نم گرین آنکھوں سے ایمان شاہ کو دیکھا، جو اس وقت گرین کلر کی چیک والی شرٹ پہنے ساتھ براؤن پینٹ پہنے جان لیوا حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ڈارک براؤن بال ہمیشہ کی طرح ماتھے پر بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے۔ عروب نے ہاتھ بڑھا کر ایمان شاہ کے بالوں کو ماتھے سے پیچھے کیا تو عروب کے لمس کو محسوس کر ایمان شاہ نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ میرا گفٹ یا بس کیک پر ٹھڑکا رہے ہو؟ ایمان شاہ کو مصنوعی گھورتے ہوئے کہا تو ایمان شاہ نے سخت نظروں سے عروب کو دیکھا اور پھر بنا عروب کو سمجھنے کا موقع دیے اسے اپنی باہوں میں بھر کر صوفے پر بٹھایا۔ عروب کی پشت کو سینے میں بھیج کر پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر ایک بینڈٹ نکال کر عروب کی گردن سے بال ہٹا کر وہ پینڈنٹ عروب کی گردن میں پہنا دیا، جو کہ ڈائمنڈ کا بہت ہی خوبصورت پینڈنٹ تھا جس پر چاند اور ستارہ بنا ہوا تھا، اور پینڈنٹ کی بیک سائڈ پر مسز ایمان شاہ لکھا ہوا تھا۔ یہ بہت ہی خوبصورت ہے ایمان، نم لہجے میں ایمان سے کہا، جو تھوڑی عروب کے کندھے پر ٹکائے آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر لیے عروب کے چہرے پر بکھرے خوشی کے رنگ دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی جو ایسے مہربان ہوتے ہو تو لگتا ہے کہ میرا شوہر بھی کوئی انسان ہے، ورنہ تو انگارے چباتے رہتے ہو، اور مجھے لگتا ہے کسی انسان سے نہیں جن سے شادی ہو گئی ہے میری۔ ایمان شاہ کے گال پر نرمی سے اپنے لب رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تو عروب کی بات پر ایمان شاہ نے گھور کر اسے دیکھا اور کمر میں ہاتھ ڈال کر خود میں بھیجتے صوفے پر پیچھے کو گر گیا۔ یہ زبان کچھ زیادہ ہی نہیں چل رہی تمہاری؟ عروب کو خشمگین نظروں سے گھورتے سخت لہجے میں کہا تو ایمان شاہ کی بات پر عروب نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا۔ کوئی زبان نہیں چل رہی میری، بس تم پاؤں چلاؤ اپنے اور نکلو یہاں سے، مجھے پیکنگ بھی کرنی ہے اپنی۔ ایمان شاہ کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے کہا تو عروب کی بات پر ایمان شاہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ عروب کی دونوں کلائیوں کو اپنی مٹھی میں دبوچ کر ایک دم سے کروٹ بدل کر عروب پر جھکایا۔ کیوں جاؤں میں یہاں سے؟ جو کرنا ہے کر لو، نہیں جانے والا میں، یہیں رہنے والا ہوں۔ ساری رات تمہارے قریب رہ کر گزارنا چاہتا ہوں، اور تمہارے حکم کا غلام نہیں ہوں میں۔ جب آیا اپنی مرضی سے ہوں، جاؤں گا بھی اپنی مرضی سے۔ اور اس دن میری بات سمجھ نہیں آئی تھی کیا تمہیں؟ تم نہ سنو تمہارے منہ سے میں دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا تو ایمان شاہ کے اس قدر سخت رد عمل پر عروب پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایمان شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعے میں پل میں انسان سے جن بننے کا ہنر جانتا تھا شاید۔ اپنا خشک پڑتا حلق تر کر کے اپنا دایاں ہاتھ ایمان شاہ کے گال پر ٹکایا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا مان آپ سے، آپ ہی اور بھائی جاگ رہے ہوں گے، اسی لیے کہہ رہی ہوں، کہیں وہ دیکھ کر کچھ غلط نہ سوچے۔ ایمان شاہ کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے نرم لہجے میں کہا تو عروب کی بات پر ایمان شاہ کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ عروب کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تو عروب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ نواب صاحب کے سامنے پھر کیا کہہ چکی ہے۔ میرے سامنے اپنی زبان کو صرف مجھ سے پیار بھری باتیں کرنے کے لیے استعمال کیا کرو، نہ کہ استانی کی طرح لیکچر جھاڑنے کے لیے، کیونکہ دودھ پیتا بچہ تو میں بھی نہیں ہوں جسے دنیا کی سمجھ نہیں ہے۔ منگیتر کے پاس نہیں منکوہا کے پاس آیا ہوں۔ بھاڑ میں جائے جسے جو سوچنا ہے سوچے، اور بھاڑ میں جائے تمہارے یہ رسم و رواجوں والے ایکسکیوزز۔
نہیں فالو کرنا مجھے انہیں، نکاح میں ہو تم میرے، اتنا ہی کافی ہے میرے لیے، باقی رسم و رواج خود نبھاتی رہو، آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیم، یو آر مائی وائف اینڈ آئی وانٹ یو، جسٹ وانٹ یو اینڈ دس از انف، میں چاہے برتھ ڈے سیلیبریٹ کروں یا سہاگ رات میری مرضی، اگر تم نے زیادہ چوچرا کی تو تمہاری خیر نہیں، روپ کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں دبوچتے سخت لہجے میں دہاڑتے ہوئے کہا اور مزاحمت کرتی روپ کو باہوں میں بھر کر بیٹھ کر رخ کیا۔ ایمان شاہ کا ایسا ارادہ تو نہیں تھا، مگر عروب کے ہر بار خود سے دور جانے والی بات پر اسے پتنگے لگ گئے تھے۔ جب وہ اسے کہہ چکا تھا کہ وہ رخصتی تک اسے ٹائم دے گا تو یہ بات بار بار دہرانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا وہ اسے نفس کا مارا یا پھر اپنی زبان سے مکرنے والا سمجھتی ہے؟ عروب کو بیڈ پر پٹکنے والے انداز میں لٹایا اور اپنا سارا بوجھ عروب پر ڈال کر اس پر جھکایا۔ اب بھیج کر دکھاؤ مجھے، اگر تم سے دور ہوں تو تمہاری بات کا احترام کرتے ہوئے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے میری بیوی سے دور نہیں کر سکتی، نہ ہی یہ سو کالڈ لوگوں کی سوچ کی رخصتی نہیں ہوئی، میری نظر میں صرف نکاح اہمیت کا حامل ہے جو میں تم سے کر چکا ہوں، اینڈ دیٹس اٹ، عروب کی گردن پر جا بجا اپنا دہتا لمس چھوڑتے سرد لہجے میں گھرا کر کہا۔ تو عروب نے بری طرح اپنے لب کچلے۔ ایمان شاہ کی شدت پر عروب کے ہونٹوں سے نکلنے والی سسکی پر ایمان نے نظریں اٹھا کر عروب کی جانب دیکھا، جو نم نگاہوں سے ایمان شاہ کو دیکھ رہی تھی، جو عروب کو اپنے شکنجے میں دبوچے پوری طرح اس پر حاوی ہوا، اس کی احساسوں کو بند کرنے کی در پر تھا۔ لیکچر سے دل نہیں بھرا کہ اب یہ آنسو بہانا شروع کر دیے ہیں؟ لہجے کی سختی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے عروب کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے کہا، اب تک بیوی سے زیادہ تو تم میری استانی بنی ہو، اب تو مجھے بھی لگنے لگا ہے تمہیں بیوی نہیں میری استانی بننے کا زیادہ شوق ہے، آنکھیں چھوٹی کر کے عروب کو گھورتے ہوئے کہا۔ تو عروب نے سر جھٹک کر چہرے کا رخ پھیر لیا۔ تم سچ میں کوئی جن ہی ہو، میں نے نارمل سی بات کی تھی کہ جاؤ مجھے پیکنگ کرنی ہے کیونکہ میں تھکی ہوئی تھی، اگر تم میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے تھے تو آرام سے بھی کہہ دیتے، میں کیا تمہیں دھکے دے کر نکال رہی تھی؟ اور اگر میں ایسا کر بھی رہی تھی تو تمہیں لگتا ہے تمہارے اس دیو نما وجود کو میں دھکے دے کر نکال سکتی تھی؟ شکوہ کنار لہجے میں کہتی آخر میں ایمان کی جسامت پر چوٹ کی تو ایمان شاہ کا دلکش قہقہا روم کی فضا میں گونجا۔ تو روم نے منہ بسور کر ایمان شاہ کو دیکھا، جس پر ایمان شاہ بے خود ہوتا عروب کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی سخت گرفت میں قید کر چکا تھا۔ میں تم سے دور نہیں رہ پاتا عروب، مجھ سے نہیں رہا جاتا یار، میرا دل کرتا ہے تمہیں خود میں چھپا کر رکھ لوں یا پھر تم میں کہیں چھپ جاؤ، اور پلیز جو پہلے تم نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا وہ لفظ آئندہ میں تمہارے منہ سے نہ سنوں عروب، تمہیں نہیں اندازہ تمہارا اس دنیا میں آنا میرے لیے کسی نعمت یا رحمت سے کم نہیں، مجھے لگتا ہے مجھے دو بار زندگی سے نوازا گیا، ایک تب جب تم دنیا میں میرے لیے آئی اور ایک تب جب تمہیں میرا بنا دیا گیا۔ کروٹ بدل کر عروب کی پشت اپنے سینے سے ٹکا کر بوجھل گمبھیر لہجے میں سرگوشی کرتے بے خود ہونے لگا۔ تو ایمان شاہ کے ہونٹوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کر کے عروب نے نرمی سے رخ بدل کر اپنے دونوں بازو ایمان شاہ کی گردن میں حائل کر دیے۔ جب ایسی باتیں کرتے ہو تو سیدھا دل پر لگتے ہو، لہجے میں شرارت سموئے ایمان شاہ کی ناک سے اپنی ناک رب کرتے ہوئے کہا۔ تو ایمان شاہ نے گھور کر عروب کو دیکھا تو عروب نے آئی برو چکائی۔ دل پر تو ابھی میں لگا نہیں ہوں، جس دن لگ گیا نا اس دن یہ دل اور اس کی دھڑکنیں تمہارے قابو میں نہیں رہے گی مسز۔ دو معنی لہجے میں سرگوشی کی تو عروب کا چہرہ پل میں خطرناک حد تک سرخ ہو گیا، جسے دیکھ ایمان شاہ نے اپنا ہونٹ دانتوں تلے دبایا، ہاتھ پیچھے کر کے لیمپ آف کیا اور عروب کی ٹانگوں پر اپنی ٹانگیں رکھ کر اسے اپنی سخت گرفت میں قید کر لیا۔ اف مان، لوگ پتھر دل ہوتے ہیں مگر تم پتھر جسم ہو، رحم کھاؤ مجھ پر ورنہ میری ہڈی پسلی ایک ہو جانی ہے۔ ایمان شاہ کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے خود میں دور کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں ایمان شاہ نے اپنی گرفت سخت کر کے چہرہ عروب کی گردن میں چھپا لیا۔ تو عروب گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ کیا فائدہ اتنا لڑنے جھگڑنے کا جب آخر اپنی اوقات پر آنا ہوتا ہے، عروب نے بڑبڑا کر کہا۔ تو ایمان شاہ نے خشمگین نگاہوں سے عروب کو گھورا۔ کون سی اوقات، انسانوں والی یا جانوروں والی؟ آنکھیں مونتے سرسری سا کہا مگر عروب کے جواب پر دانت پیسے۔ شوہروں والی، ایک لفظی جواب دے کر آنکھیں زور سے میچ لی۔ تمہارے کہنے کا مطلب شوہر انسانوں والی کیٹیگری میں نہیں ہے؟ دانت پیستے اپنے اشتعال پر قابو پاتے استفسار کیا۔ تو عروب نے بھی ساختہ اس بات میں سر ہلایا۔ انسان نہیں تو مطلب پھر جانور ہے؟ عروب کے سر ہلانے پر چلاتے ہوئے کہا۔
ہاں نہیں اف مان میں کچھ نہیں کہہ رہی۔ بے ساختہ نکلنے والے الفاظ پر عروب نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ کچھ دیر تو ایمان شاہ گھور کر دیکھتا رہا، پھر عروب کے ہاتھ چہرے سے ہٹا کر مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ عروب کی گردن میں چھپا لیا۔ ایمان شاہ کی دہتی سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کر کے عروب کو اپنا دل بے قابو ہوتا محسوس ہوا۔ سختی سے آنکھیں میچ کر سونے کی کوشش کی، جس میں بالآخر کامیاب ہو گئی، مگر نیند میں بھی ایمان شاہ کے ہونٹوں کا لمس اپنی گردن پر چہرے پر جا بجا محسوس ہو رہا تھا۔ عروب کی نیند کا یقین کر کے ایمان شاہ نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ لیمپ آن کر کے عروب کے چہرے کو دیکھا، جو پنک کلر کی نائٹ ڈریس پہنے، گلابی گالوں اور بھرے بھرے گلابی ہونٹوں کے ساتھ کوئی نازک سی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ عروب کی گردن پر اپنی شدتوں کے نشان دیکھ وہاں نرمی سے اپنے لب رکھے، ایک نظر عروب کے پینڈنٹ کو دیکھ اپنا موبائل نکالا اور عروب کے پینڈنٹ کی لوکیشن اپنے موبائل پر آن کی۔ لوکیشن آن کی تو پینڈنٹ میں لگا ہڈن کیمرہ بھی آن ہو گیا۔ موبائل پاکٹ میں رکھ کر ایک نظر عروب کو دیکھا، جس کا ایک ہاتھ ایمان شاہ کے سینے پر موجود تھا۔ عروب کے ہاتھ کو تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگا کر بیڈ سے اتر کر سائڈ لیمپ آن کیا اور کھڑکی کھول کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہ تو نے پھر سفید جوڑا پہن لیا حیات؟ نور بیگم نے گھور کر سخت لہجے میں کہا تو صلاح الدین صاحب کا کہا گونجا، جبکہ حیات کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر آئے۔ اب رونا شروع کر دے، مجھے تو اس لڑکے پر حیرت ہو رہی ہے، پہلے خود ساری عمر دو رنگوں سے آگے نہیں بڑھا، اب میری دہی کو بھی اس کام پر لگا دیا۔ کتنی سونی لگتی تھی جب رنگ برنگے کپڑے پہن کر اس گھر میں چلتی پھرتی، تو میں کہتی تھی میری آنگن کی تتلی ہے حیات، مگر اللہ پوچھے متعصم سے میری بچی کو سفید بنا رنگوں والی تتلی بنا دیا۔ نور بیگم نے حقہ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا تو حیات نے منہ پھیر کر ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس وقت وہ تینوں حویلی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پہلے تو متعصم ظہر اور عصر کے بعد گھر کا چکر لگا لیتا تھا، مگر جب سے سردار بنا تھا تب سے بہت کم گھر آتا تھا۔ رات کو بھی جب سب سو جاتے تو اس وقت متعصم چودھری کی واپسی ہوتی اور حیات اس انتظار کی سولی پر لٹکی جاگ کر متعصم چودھری کا انتظار کرتی، اور متعصم چودھری نے بھی اسے انتظار کرنے سے منع نہیں کیا تھا، کیونکہ اسے پسند تھا۔ جب وہ کمرے میں قدم رکھتا تو حیات اپنی نیند بھول کر چہکتی ہوئی متعصم چودھری کے سینے سے آ لگتی، جس پر متعصم چودھری کو اپنی دن بھر کی تھکاوٹ زائل ہوتی محسوس ہوتی۔ حیات کو باہوں میں بھرے وہ سب کچھ فراموش کر جاتا تھا۔ کیا بیگم اگر بچی کو اعتراض نہیں تو آپ کیوں کہہ رہی ہیں اچھی بات ہے اگر وہ اپنے شوہر کے رنگ میں رنگنا شروع ہو گئی ہے؟ صلاح الدین صاحب نے حیات کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا تو صلاح الدین صاحب کی بات پر حیات کھل اٹھی۔ ارے خاک، رات میں اٹھی تو جگ میں پانی نہیں تھا تو سوچا باورچی خانے سے لے آؤں، جیسے ہی باہر نکلی تو نظریں صحن پر پیٹ کیے کھڑے دو لوگوں کو دیکھ میری تو جان نکل گئی۔ سفید لباس پہنا ہوا تھا دونوں نے، لڑکی کے بال کمر پر جھول رہے تھے۔ مجھے لگا حویلی پر جن بھوتوں کا سایہ ہو گیا ہے، مگر متعصم کی گرجدار آواز گونجی تو میری رکی سانس بحال ہوئی۔ دل کیا جا کر دو لگاؤ ان دونوں لیلا مجنوؤں کو، جو آدھی رات سفید جوڑے پہن کر بھوت بنے صحن میں گھوم رہے تھے۔ میرا تو دل بند کروا دینا تھا ان دونوں نے۔ نور بیگم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے تعصب سے کہا تو صلاح الدین صاحب کے کہے گونجے تو حیات کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں یہی پہنوں گی، جسے جو لگتا ہے لگے، صلاح الدین صاحب کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا کر روتے ہوئے کہا تو نور بیگم نے گھور کر حیات کو دیکھا۔ میں اتنے جوڑے لائی ہوں نا، اگر شوہر کے علاوہ ماں کی بھی کوئی اہمیت ہے نا تو جا کر پہن کر آ، نور بیگم نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا تو حیات نے خود کو ایک نظر دیکھا۔ وائٹ کلر کی قمیض کے ساتھ وائٹ ہی کیپری پہنے، ساتھ اورینج کلر کا دوپٹہ لیے وہ کانچ کی گڑیا ہی لگ رہی تھی، مگر نور بیگم کی بات سن کر وہاں سے تن فن کرتی چینج کرنے چلی گئی، کیونکہ ان کی بات بھی سچ تھی، کیونکہ متعصم چودھری کو اچھی لگنے کے لیے صرف دو ہی رنگ پہن رہی تھی، اور نور بیگم کے اتنے لائے گئے کپڑوں کو اس نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اللہ خوش رکھے میری دہی کو، دنیا جہاں کی ساری خوشیاں اس کے نصیب میں ہوں۔ نور بیگم کے دعا دینے پر صلاح الدین صاحب نے بے ساختہ آمین کہا۔ متعصم چودھری نے جیسے ہی باغیچے میں قدم رکھا تو نظریں دائیں جانب جھولے پر منہ پھلا کر بیٹھی حیات پر جا ٹھہری، جو اورینج کلر کی فراک پہنے جس پر گولڈن کلر کا کام تھا، ہاتھوں میں بھر بھر کر کانچ کی سرخ اور نارنگی چوڑیاں پہنے، ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائے سیدھا متعصم چودھری کے دل میں اتر رہی تھی۔
وہ ڈیرے پر کام میں مصروف تھا، تبھی وہاں صلاح الدین صاحب نے آ کر اسے حویلی جانے کا کہا اور بتایا کہ نور بیگم سے حیات کی کلاس لگی ہے کہ وہ صرف سفید رنگ کیوں پہن رہی ہے، جسے سن متسم کو دھچکا لگا تھا اور اسے یاد آیا وہ کافی دنوں سے اسے سفید رنگ کے کپڑوں میں دیکھ رہا تھا، مگر وہ تو اس کے چہرے پر کھلے اپنی قربت کے رنگوں سے زیادہ ان پر دھیان ہی نہیں دے پایا۔ مگر اب جب صلاح الدین صاحب نے بتایا تو متسم چودھری کو انجانی سی خوشی ہوئی، دل حیات کی اس قدر محبت پر سرشار ہو گیا۔ وہ کافی مصروف رہنے لگا تھا اور حیات کو وقت بھی نہیں دے پا رہا تھا، مگر وہ یہ سب حیات کے لیے ہی تو کر رہا تھا کہ شادی سے پہلے پہلے سب کام ختم ہو جائے تاکہ وہ سکون سے اپنے ہنی مون پر جا سکے۔ حیات کو گہری سوچ میں گم پا کر متسم چودھری نے قدم حیات کی جانب بڑھا دیے، اپنی اجرک کندھوں سے اتار کر ہاتھ میں پکڑی اور حیات کے قریب جا کر کھڑا ہوا تو متسم چودھری کی خوشبو کو محسوس کر کے حیات نے جو ہی سر اٹھایا تو نظریں متسم چودھری کے وجیح چہرے پر ٹھہر گئی۔ حیات کے دیکھنے پر متسم چودھری نے جھک کر اپنے لب حیات کے ماتھے پر رکھے اور آگے بڑھ کر جھولے پر بیٹھ کر اپنے پاؤں اوپر کر کے سر حیات کی گود میں رکھ کر کروٹ بدل کر چہرہ حیات کے پیٹ میں چھپا لیا۔ دونوں ہاتھوں کو حیات کی کمر کے گرد باندھ کر آنکھیں موند لی، جبکہ متسم چودھری کی اس حرکت پر حیات کا دل 200 کی اسپیڈ پر دھڑکا۔ اپنا کپکپاتے ہاتھ متسم چودھری کے بالوں میں پھیرا تو متسم چودھری کو اپنے رگوں پہ میں سکونیت سرایت کرتا محسوس ہوا۔ سم تھک گئے ہیں تو کمرے میں چل کر آرام کر لیں، نرم لہجے میں کہتے اپنے لب متسم چودھری کے سر پر رکھے تو متسم نے خمار آلود نظروں سے حیات کو دیکھ کر اپنا چہرہ پھر سے حیات کے پیٹ میں چھپا لیا۔ آرام ہی تو کر رہا ہوں، میرا سکون و چین تو میری بیوی میں ہے، تمہیں دیکھ کر مجھے دنیا بھول جاتی ہے، یہ تھکاوٹ کیا چیز ہے؟ متسم چودھری کے لبوں کی حرکت اور گرم سانسوں کی تپش اپنے پیٹ پر محسوس کر کے حیات کے چہرے پر پل میں گلال بکھرا۔ تم مجھے ہر رنگ میں اچھی لگتی ہو حیات، مجھے اچھا لگنے کے لیے تمہیں خود کو ایک رنگ کا پابند کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے چہرے پر صرف میں اپنی محبتوں کے رنگ دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ تم جو بھی رنگ پہنو، یہ چودھری دل و جان سے تم پر قربان ہے۔ چہرہ سیدھا کر کے حیات کے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھ کر حیات کو خود میں جھکاتے خمار آلود نظریں حیات کے سرخ پڑتے چہرے پر ٹکائے بوجھل لہجے میں سرگوشی کی تو حیات نے جھک کر اپنا ماتھا متسم چودھری کے ماتھے سے ٹکا دیا۔ سم بابا تو اتنے مصروف نہیں ہوتے تھے اور نہ کبھی رات کو گھر سے باہر رہے تھے، پھر آپ کیوں اتنے مصروف ہیں؟ اداسی بھرے لہجے میں شکوہ کیا تو متسم چودھری نے سختی سے اپنے لب بھینچے۔ تمہیں کیسے پتا میں گھر سے باہر تھا؟ اپنے چہرے پر بکھرے حیات کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بے تاثر لہجے میں کہا تو متسم چودھری کی بات پر حیات کے گال دہک اٹھے۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اسے عادت ہو چکی ہے متسم چودھری کے حصار میں سونے کی۔ اس سکون بھری نیند متسم چودھری کے سینے میں چہرہ چھپا کر آتی تھی، اور جب وہ رات کو حیات کو اپنے حصار سے دور کرتا ہے تو بے سکونی اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ وہ جب آپ میرے پاس نہیں ہوتے تو میری آنکھ کھل جاتی ہے، آنکھیں بند کیے کپکپاتے آواز میں کہا تو متسم چودھری کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ کھانا کھا لیا آپ نے؟ یاد آنے پر حیات نے اپنا سر اٹھاتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا تو متسم چودھری نے حیات کے ہاتھوں کو لبوں سے لگا کر اس بات میں سر ہلایا۔ میں کچھ لایا تھا تمہارے لیے۔ کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر سامنے کیا تو حیات کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ گلاب کے خوبصورت گجرے دیکھ حیات کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جھومنا شروع کر دے۔ لاؤ میں پہنا دوں، اٹھ کر حیات کے ہاتھ سے گجرے تھامتے ہوئے کہا تو حیات نے سر اس بات میں ہلا کر آگے کر دیا تو متسم چودھری نے مسکراتے ہوئے حیات کو گجرے پہنائے۔ چلو میں فریش ہو جاؤ، تم کپڑے نکال دو، کھیتوں میں گیا تھا تو خراب ہو گئے، پھر مغرب ہو جانی ہے، نماز کے لیے جانا ہے، متسم چودھری نے اٹھتے ہوئے کہا تو حیات نے جھٹ سے ہاں میں سر ہلا کر قدم متسم چودھری کے ساتھ بڑھائے، جسے دیکھ متسم چودھری کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ سم مجھے کچھ اور بھی منگوانا تھا، روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو متسم نے حیات کے چہرے کی جانب دیکھا جو کبرڈ سے متسم کے کپڑے نکال رہی تھی، اپنی گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اور کرتا اتار کر بیڈ پر اچھالا۔ کیا چاہیے بتاؤ، میں لیتا آؤں گا، حیات کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے نرم لہجے میں کہا تو حیات نے اپنا خشک پڑتا حلق تر کیا۔ سم وہ پہلے نا نیلو لا دیتی تھی نا، مگر اب وہ نہیں ہے،
اور آپ نے جو شہر سے ملازمہ بلائی ہے وہ مجھے کچھ نہیں لا کر دیتی، میری ایک بات نہیں مانتی، کچھ کہو تو کہتی ہے سردار صاحب کے آرڈر ہے، آپ کو یہ نہیں دینا، کام چور ہے وہ، اور نام آپ کا استعمال کرتی ہے۔ رخ پلٹ کر متسم چودھری کے سینے پر اپنا نام لکھتے ہوئے منہ بسور کر کہا تو حیات کی بات پر متسم چودھری کا کہا بے ساختہ ہوا۔ وہ کام چور نہیں، تمہاری فرمائشیں ہی ایسی ہے۔ حیات کے ماتھے پر 2 انگلیوں کو بجاتے اپنے کپڑے بیڈ سے اٹھاتے، مطلب آپ بھی نہیں لا کر دیں گے؟ اچھا بتاؤ کیا چاہیے؟ کوئی اچھی چیز ہوئی جس سے تمہاری طبیعت خراب نہ ہو تو لے آؤں گا۔ اپنا موبائل نکال کر میسج دیکھتے ہوئے کہا مجھے سمجھ نہیں آتا بیوی بنایا ہے یا بچی گود لی ہے جو صحت کی فکر پڑ جاتی ہے آپ شوہروں کو۔ مجھے اپنی صحت کا خیال ہے، اب میرا کھٹا میٹھا کھانے کا دل کرتا ہے تو کیا مر جاؤں میں؟ حد ہوتی ہے کسی بات کی، یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ، زہر کھا لو اس سے تو اچھا ہے۔ اتنے دن ہو گئے کوئی کھٹی میٹھی چیز کھانے کا دل کر رہا ہے، اچار تھا وہ میں نے ماجی سے چھپ کر چٹ کر دیا، اب اس کے علاوہ میرے گھر میں کوئی ایسی چیز کھانے کا دل نہیں کرتا، اور شوہر سے کہہ دو تو 100 بہانے، طبیعت خراب نہ ہو جائے، طبیعت کو کچھ ہونا ہے، ترس ترس کر بندہ مر جائے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی اپنی اور متسم چودھری کی چیزوں کو پٹکتے ایک سانس میں چلاتے ہوئے کہا تو حیات کے چلانے سے زیادہ اس کی بات پر متسم چودھری ٹھٹکا، دل میں میٹھی سی گدگدی ہوئی، آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہوا، نظریں گھما کر اپنی جلاد بنی بیوی کو دیکھا جو اب اپنا دوپٹہ اتار بیڈ پر پھینکتی، چوڑیوں کو اتارتی جا بجا پھینک رہی تھی۔ متسم ایک ہی جست میں حیات تک پہنچا اور اس کی کلائیوں کو تھام کر جھٹکا دے کر حیات کو اپنے سینے میں بھیجا، جس پر حیات نے اپنے ناخن متسم چودھری کے سینے پر گاڑ دیے۔ اچھا یار لا دوں گا، غصہ کس بات پر آ رہا ہے؟ اور یہ دیکھو کیا حالت کی ہے تم نے کمرے کی۔ آنکھوں میں چمک لیے حیات کے لال بھبوکا ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، جو بات وہ پوچھنا چاہتا تھا اس کا ارادہ ترک کر کے پہلے اپنی بیوی کو پرسکون کرنے کی کوشش کی جو پل میں ہی جلاد بن چکی تھی۔ چھوڑے مجھے سم، باتیں بنانا کوئی آپ سے سیکھے، بیوی کے لیے ملازمہ کم اور نوالے گننے والی زیادہ رکھ دی ہے، مجال ہے جو وہ مجھے کوئی باہر کی چیز کھانے دے۔ آپ نے جو عاصم چودھری کی حالت کی، اب تو ڈر کر ارم بھی نہیں آتی جو اس سے ہی منگوا لوں۔ یہ ہے آپ کا پیار جسے میری بھوک کی، میرا کھانے پینے کا خیال ہی نہیں، میرا کیا کھانے کو دل کر رہا ہے اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں۔ متسم چودھری کے سینے پر مکے برساتے روتے ہوئے کہتی، وہ سیدھا متسم چودھری کے دل میں اتر رہی تھی۔ حیات کے رونے اور فرمائش کرنے پر متسم چودھری کی آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اچھا رکو بھی، تم جو کہو گی وہی لا کر دوں گا، اس لیے ناراضگی ختم کرو، اور اس طرح غصہ کر کے تم میرے جذبات جگا رہی ہو۔ حیات کی مزاحمت کرتی کلائیوں کو اپنے نرم گرفت میں لیتے شوق لہجے میں کہا تو حیات نے جھٹکے سے اپنی کلائیاں چھڑوائی اور رخ پھیر لیا۔ حیات کی اس حرکت پر متسم چودھری کو تاؤ تو بہت آیا، مگر بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود پر ضبط کیا اور ٹاول لے کر واش روم چلا گیا۔ 20 منٹ بعد باہر آیا تو نظریں بیڈ پر منہ پھلا کر بیٹھی اپنی زندگی پر گئی تو گہری سانس بھر کر حیات کی جانب قدم بڑھائے، حیات کو اپنی باہوں میں بھر کر ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھایا اور اپنا سفید کرتا پہن کر بٹن بند کیے۔ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ مطلب ویکنس یا چکر وغیرہ تو فیل نہیں ہو رہے؟ دل تو نہیں گھبرا رہا آج کل؟ پیٹ میں کہیں درد وغیرہ تو نہیں؟ کلائی پر گھڑی باندھتے ہوئے حیات سے سوال کیا تو متسم چودھری کے سوال پر حیات کو تو پتنگے ہی لگ گئے۔ نہیں الحمدللہ سے میں بالکل ہی تندرست ہوں، پیٹ میں تو نہیں، آپ کی باتوں سے دل میں درد ضرور ہو رہا ہے، اور جتنے پیار سے آپ میری بیماری کا پوچھ رہے ہیں نا، مجھے لگتا ہے بیماری ہو بھی جائے گی۔ دانت پیستے ہوئے دبی دبی آواز میں چلا کر کہا استغفر اللہ حیات، میں کیوں چاہوں گا تم بیمار ہو؟ میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا، اور فکر مت کرو سب کچھ لیتا آؤں گا، اور اب میرے ساتھ نیچے جاؤ گی تو جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم خود سے اوپر نہیں آؤ گی۔ اپنی نظر کندھوں پر ڈالتے لب حیات کے ماتھے پر رکھتے ہوئے کہا تو حیات نے منہ بسورا، چودھری کی جان ایسے منہ تو نہ بناؤ، ورنہ میرے لیے جانا مشکل ہو جائے گا، اور جتنا لڑنا ہے میں رات کو آؤں گا تب لڑ لینا، میں فری ہو جاؤں تو تمہیں شہر لے کر جاؤں گا، پھر تم شاپنگ وغیرہ کر لینا اور میں تمہارا چیک اپ بھی کروا لوں گا۔ حیات کا ہاتھ تھامتے قدم سیڑھیوں پر آہستہ آہستہ رکھتے ہوئے کہا، اور آخری بات منہ میں ہی بڑبڑائی، اگر وہ حیات سے کہتا تو اس نے سچ میں متسم کو اپنی صحت کا دشمن مان لینا تھا، جبکہ حیات متسم چودھری کی اتنی سستی پر حیران تھی۔ کہاں وہ پہلے خرگوش کی طرح چھلانگیں لگاتا سیڑھیاں چڑھتا اور اترتا تھا بقول حیات، اور اب ایک ایک قدم سوچ سوچ کر رکھ رہا تھا، جبکہ حیات کے ہاتھ پر گرفت سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی۔
اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔